لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ سب پیارے بھائی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، آج کے جمعۃ المبارک میں ایک تو آپ بھائیوں کے سامنے آج کا جمعۃ المبارک پورے پاکستان میں عظمت قرآن پاک کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اس کو جواب دینے کے لیے احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کی عظمت، شان، مقام وہ سب آج کے جمعۃ المبارک میں پورے پاکستان کے اندر منایا جا رہا ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کے ہاں آج کا دن یہ منایا جا رہا ہے اسی حوالے سے۔ دوسرے نمبر پر آج 18 ذو الحج اسلامی مہینے کی جو ڈیٹ ہے، تاریخ، اس حوالے سے آج حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ ثالث حضرت ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو آپ کی عظمت اور مقام کو بھی آج کے دن خوب بیان کیا جا رہا ہے اور آپ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے تحفے تحائف ایصال ثواب کی شکل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا، یہ آج 18 ذی الحج حجۃ الوداع کے بعد واپسی پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غدیر کا ایک مقام ہے مدینہ پاک اور مکہ پاک کے درمیان، غدیر خم، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا، روکا قافلے کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان بیان فرمائی تھی۔ اس کے والے سے بھی آج ان کی محبت، ان کی بارگاہ میں اپنی محبت پیش کی جاتی ہے۔ تو تینوں پوائنٹ میں تھوڑے تھوڑے ٹائم کی مناسبت سے آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ذو النورین ہے، عظمت و شان بڑی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ سارے اسلام والوں میں، صحابہ کرام میں، مردوں کے اندر چوتھے نمبر پر آپ اسلام لے کر آئے ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا صدیق اکبر بڑے افراد میں، چھوٹے بچوں میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد کردہ غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان تین افراد کے بعد چوتھے نمبر پر مردوں میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا ہے۔ خواتین میں سب سے پہلے ہماری اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام قبول کرنے کا مطلب ہے کہ جو ہی ان کے پاس دعوت پہنچی تو انہوں نے فوری دعوت کو قبول کیا، اسلام کی دعوت کو، ورنہ یہ سارے افراد اظہار نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے حساب سے 6 سال پیدائش کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹے ہیں، 6 سال بعد میں پیدا ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی، کیونکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں ظاہر فرمایا کہ میں نبی ہوں، تو حضرت عثمان غنی نے تب اسلام قبول کیا تو مطلب ان کی عمر اس وقت 34 سال تھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسرے نمبر پر جو بیٹی ہیں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح کروا دیا تھا۔ پھر مکہ پاک کی زندگی کے بعد جب ہجرت ہو چکی اور ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی پہلی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ کا وصال ہو گیا جو حضرت عثمان غنی کی زوجہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی جو تیسرے نمبر پر ہیں حضرت سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ کروا دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ حضور پاک نے ایک بیٹی بھی دی، پھر اوپر سے ان کے وصال کے بعد دوسری بیٹی بھی دے دی، تو آپ نے تب ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ
ایک دو تو کیا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے وہ ساری وصال کرتی جاتی، وفات پا جاتی، تو ہر ایک کے وفات کے بعد دوسری بیٹی میں حضرت عثمانی غنی کی نکاح میں دے دیتا۔ پوچھا گیا حضور اتنی شفقت کیوں؟ فرمایا جو اخلاق میرے ہیں اللہ پاک نے وہی اخلاق کے حسنہ حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائے ہوئے، تو میں نہیں چاہوں گا کہ اللہ پاک جب ان کو اخلاق وہ عطا فرما رہا ہے تو پھر میں اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دے دوں، چونکہ دو بیٹیوں کو اکٹھا نکاح میں لانا، دو بہنوں کو یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اس لیے آپ نے واضح فرمایا کہ ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، بڑی کمال خدمات ہیں۔ آپ نے اتنی خدمت کی کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے باری تعالیٰ، آج میں عثمان سے راضی ہو گیا اور میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اور آپ نے اتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا آج کے بعد عثمان غنی جو بھی کریں ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اتنی بڑی گارنٹی ہے یہ، مطلب یہ تھا کہ یہ کچھ ایسا ویسا کر ہی نہیں سکتے جو میری رضا کے خلاف ہو یا اللہ پاک کے حکم کے خلاف ہو، بس جو بھی کریں اللہ پاک نے ان کو سب معاف فرما دیا۔ اور یہ ہوا اس لیے کہ جب جنت البقیع قبرستان بننے لگا تو آپ نے اس سارے قبرستان کی جگہ اپنی قیمت سے، اپنی دولت سے آپ نے ادا کی۔ پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو اس وقت بڑا لمبا، سب سے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں سارے غزوات میں سب سے دور سفر کے لحاظ سے غزوہ وہ غزوہ تبوک ہوا تھا، عیسائیوں کے خلاف تھا، اور بہت بڑا یہ لمبا سفر تھا اور بڑا غزوہ تھا، اس میں بڑی تیاری اور بڑا سامان بہت کچھ چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بڑے مجمع کے اندر صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون ہے جو اسلام کی مدد کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے عرض کی کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 100 اونٹ بما ساز و سامان۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اور کون ہے جو مدد کرے گا؟ آپ نے پھر عرض کی حضور میری طرف سے 100 اونٹ بما ساز و سامان اور نہیں۔ پھر عرض کی حضور میری طرف سے 100 اونٹ بما ساز و سامان۔ محدثین مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کر کے 300 مان لیے، لیکن جب دینے کا وقت آیا تو آپ نے 900 اونٹ حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کیے تھے، اور بما ساز و سامان آنے جانے کا جتنا بھی خرچہ تھا وہ سارا آپ نے اٹھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اونٹ پر اگر 2 بھی سواریاں ہوں تو 1800 افراد کا آنے جانے کا سارا خرچہ سواریوں سمیت وہ آپ نے اپنے ذمہ لیا، اور اس کے علاوہ جو درم و دینار دیے، جو سونا آپ نے پیش کیا وہ علیحدہ تھا جو ان اونٹوں کی تعداد سے ہٹ کر تھا۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا گھر لے کر آ گئے تھے، حضرت فاروق اعظم اپنا آدھا گھر لے کر آ گئے تھے، ساری دولت کا آدھا گھر لے کر آ گئے، آدھا سامان لے کر آ گئے تھے، یہ وہی غزوہ ہے۔ اسی پر آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مولا میں حضرت عثمان غنی سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جانا۔ پھر آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، جن کو آقا پاک علیہ السلام نے دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما ہے۔ یہ ساری باتیں بڑے مقام والی ہیں۔ آپ کا مقام، آپ وہ ہیں جن کو سفیر اسلام کہا جاتا ہے۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بھیجا تھا مکہ والوں سے مذاکرات کرنے کے لیے، تو اس واقعے کو لے کر سفیر اسلام کا لقب آپ کو عطا فرمایا گیا۔ سارا کفر ایک طرف، ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے ہیں، صحابہ کرام وہاں پر ہیں، اور حضور پاک اور کفار کے درمیان جو سفیر ہیں وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے جا کر ان سے پھر مذاکرات کیے، بات چیت ہوئی، اللہ پاک نے آپ کے مذاکرات کی بدولت بڑی آزمائش سے مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ یہ جب واقعہ ہوا یہ سفیر والا، اس وقت یہ بات ہوئی جو میں آپ کو یہ سنانے لگا ہوں۔ قرآن پاک آیہ مبارکہ یہ سورہ الفتح 26واں پارہ آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 18، یہ 2 آیتوں کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ کافروں نے یہ بات پھیلا دی، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی گئے ہیں سفیر بن کر، لیکن کفار نے اندر ہی مکہ پاک کے اندر ہی خانہ کعبہ کے ارد گرد کسی مقام پر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہوا ہے۔ یہ افواہ پھیلی، بات چلتی چلتی ادھر حدیبیہ کے مقام پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی پہنچی۔ سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ آپ نے اس مقام پر فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے، آؤ سارے کے سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو
حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ایک حضرت عثمان غنی شہید ہوئے ہیں، اگر یہ جو افواہ پھیل رہی ہے، ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو وعدہ کرنا، بیعت لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر سب صحابہ کرام نے بیعت کی، ہاتھ رکھتے گئے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ، ہاتھ کے اوپر ہاتھ، اپنے کندھوں پر ہاتھ رکھ لیے، دوسرے کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، ایسے کر کے سب نے بیعت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کے اوپر کافی سارے ہاتھ جڑ گئے تو آپ نے سارے ہاتھوں کے اوپر جتنے بھی ہاتھ ممکن تھا جڑنا، آپ نے ان سارے ہاتھوں کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا، اور سارے صحابہ کے ہاتھوں کے درمیان جتنے بھی ممکن تھے ان کو ہاتھ کے درمیان میں لے کر آپ نے یہ بیعت اور وعدہ لیا تھا، فرمایا جس نے عثمان غنی کو شہید کیا ہے ہم اس کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، سارے وعدہ کرو میرے ساتھ۔ سب نے وعدہ کیا۔ اللہ پاک آیت نازل فرماتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً بے شک اللہ پاک ان سارے ایمان والوں سے راضی ہو چکا۔ کون سے ایمان والے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ سارے کے سارے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر رہے تھے، میں سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے دیکھیے، فرمایا ان الذین یبایعونک، وہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انما یبایعون اللہ، وہ تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست اقدس پر بیعت کر رہے تھے۔ ہاتھ کس کا تھا؟ یبایعونک کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یبایعون اللہ، وہ تو اللہ پاک کے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہیں، تو کیا حضور پاک کا ہاتھ اللہ پاک کا ہاتھ ہے؟ ظاہری طور پر تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اللہ پاک کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ جو حضور پاک کرتے ہیں اللہ پاک کے حکم آپ کی اجازت سے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے سبحانہ و تعالیٰ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جب آپ نے وہ ہاتھ مبارک اوپر رکھا تھا نا تو اللہ پاک نے فرمایا ید اللہ، آپ نے ہاتھ مبارک رکھا اور اللہ پاک فرما رہا ہے ید اللہ، وہ ہاتھ اللہ پاک کا تھا، فوق ایدیہم، ان ساروں کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ اللہ پاک کا تھا۔ حقیقت میں ہاتھ کس کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ید اللہ، یہ میں اپنا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ید اللہ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ایدیا یہ جو اگلا صیغہ پیچھے استعمال ہوا ہے، ایدیا ہو، ایدیا جمع ہے ہاتھ کی، ایک ہاتھ کی جمع کافی سارے ہاتھ ہوں تو ایدی کہا جاتا ہے، ایدیا ہم بھی جمع ہے، ان ساروں کے ہاتھ۔ ید اللہ فوق ایدی، فرمایا اللہ پاک کا ہاتھ ان ساروں کے ہاتھوں کے اوپر تھا، اور سب پر ہاتھ رکھا ہوا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک تو اللہ پاک ان سے راضی بھی ہوا، دوسرا فرمایا کہ انہوں نے بیعت حقیقت میں میرے ہاتھ پر کی ہے، اور تیسرا فرمایا کہ جو اوپر ہاتھ آیا تھا وہ بھی میرا ہی ہاتھ مبارک تھا۔ حالانکہ وہ سارے کی ساری بات کس کی تھی؟ حضور اقدس کی۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا لوگ کہ حضور پاک کا معاملہ اپنا ہے، اللہ پاک کا معاملہ وخرا ہے، دو وکھرے وکھرے معاملات ہیں، ایسے ہی بات بالکل درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول پاک کی اطاعت کر جاتا ہے وہ حقیقت میں اللہ پاک ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ تو جس نے حضور پاک کی اطاعت کی، آپ کی بیعت کی، وہ حقیقت میں اللہ پاک کے وعدے میں آ گیا۔ یہ وعدے تو سارے حضور پاک کے ساتھ کر رہے تھے، اس لیے یہ دو جدا جدا معاملات کر کے یہ ایک طرح کی شان میں عزت میں کمی ڈالنا، یہ بالکل نامناسب انداز ہے جو کہ قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب حضور پاک کوئی معاملہ فرما دیتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں جس میں حضور پاک نے استثناء فرمایا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ چلیں اب یہ اتنا فرما لینے کے بعد فمن نقص فانما ينقص على نفسه، فرمایا جو اس وعدے پر پکا رہا تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے پکا رہے گا۔ ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ، فرمایا جس نے اللہ پاک کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے فسيؤتيه اجرا عظیما، میں ایسے سب افراد کو اپنی بارگاہ سے ان قریب اجر عظیم عطا فرمانے والا۔ بڑی نوید اور بڑی خوشخبری کا اللہ پاک نے اعلان فرما دیا۔ اور اگلی 18 نمبر آیت میں فرمایا کہ میں ان ساروں سے راضی ہوں، چونکہ یہ
فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو ہے میں سب جانتا ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں جو ہے فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، جو خبر سن کر ایک بار گھبراہٹ ہوئی تھی کہ یہ کیا کر دیا ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ، فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے میں نے پھر ان پر سکون نازل فرمایا اور ان کو خوشخبری عطا فرمائی کہ حضرت عثمان غنی بھی بالکل محفوظ ہیں اور تمہارے ساتھ میرا وعدہ رہا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان قریب تمہیں مکہ پاک کی بڑی فتح بھی عطا فرما دوں گا۔ اگلا ہی سال آیا، 6 میں یہ واقعہ پیش آیا، اگلے سال ان کفار نے اس معاہدے پر بغاوت کی، الٹا پلٹا کام کر دیا، وعدہ توڑ دیا۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر تیار کیا، آپ نے جہاد شروع فرمایا۔ جب آپ آئے ہیں مکہ پاک تو ان لوگوں نے بغیر جنگ کیے ہتھیار ڈال دیے۔ 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ پاک کی فتح عطا فرما دی۔ اللہ پاک نے فرمایا فَسَيُؤْتِيَنَّ قریب، بڑی کامیابی میں آپ کو عطا فرمانے والا ہوں۔ اور اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ، آپ کے لیے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح میں آپ کے لیے ساری کی ساری عطا فرمانے والا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک انعام یا ایک جملہ یا ایک کرم، یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کی خاطر کر رہا ہوں، یہ آپ کی خاطر۔ جیسے وہ آتا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب علیہ السلام میں نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر ہمیشہ بلند کر دیا، آپ کی شان بلند کر دی۔ یہاں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ، آپ کی خاطر میں یہ مکہ پاک کی فتح عطا فرما رہا ہوں، تحفہ، گفٹ، فرمایا آپ کے لیے میں یہ کرنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر۔ پھر بڑی فتح نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے لہرا دیے اسلام کے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی ایک افواہ پھیلی تھی، اس وقت یہ سارا ماجرا ہوا تو آپ ذرا سوچیں اور گمان کریں کہ جن لوگوں نے پھر واقعی ہی شہید کر دیا، اس واقعے کے تقریباً کوئی 43 سالوں بعد، 43 سالوں بعد جا کے حضرت عثمان غنی کی حقیقی شہادت ہوئی 18 ذی الحج کو، جنہوں نے واقعی شہید کر دیا، ان پر پھر اللہ پاک کا کتنا بڑا غضب نازل ہوا ہوگا، اور اس واقعے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض اور کتنے غمگین ہوئے ہوں گے۔ جب ایک واقعے کی خبر مل رہی ہے افواہ کی، تب آپ یہ انداز اپنا رہے ہیں اور اللہ پاک قرآن پاک کا حصہ بنا رہے ہیں، تو جو حقیقی واقعے کے اندر شامل ہو گئے جنہوں نے شہید کر دیا، اور وہ کنواں جو آپ نے خرید کر دیا تھا مکہ والوں کو، مدینہ والوں کو، اس کنویں کا پانی آپ پر بند کر دیا گیا 40 دن تک۔ آپ فرمایا کرتے تھے اب اے مدینہ والوں ان کو سمجھاؤ، یہ جو آگے ہیں باغی قسم کے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ وہی کنواں ہے جس کو میں نے خرید کر مدینہ والوں کے لیے وقف کیا تھا، اور اس پر حضور پاک علیہ السلام مجھ سے خوش ہوئے تھے۔ بڑی لمبی یہ داستان ہے، واقعے کی ٹائم کی مناسبت سے اتنا ذہن میں رکھیں کہ ان کی عظمت شان کبھی کوئی بندہ کم میں نہیں کر سکتا، ان کو اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے جنتی ڈگریاں جاری فرما دی ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے آج کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آپ نے غدیر خم کے مقام پر قافلے کو روکا، وہاں آپ نے ایسے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے ان کا ہاتھ مبارک پکڑ کے ایسے کر کے نا ہوا میں لہرا کر سارے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں تو سارے سن لو ہر اس بندے کا علی بھی مولا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ اگلا دن آیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی سے فرمانے لگے علی تمہاری کیا شان ہے، دیکھو تو صحیح تم نے صبح اس حال میں کی ہے کہ سارے مومنین پر اللہ پاک کے پیارے رسول اکرم نے آپ کو مولا بنا دیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے ہمارے ساتھ۔ اب ہم جب کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد، تو پھر جب نام لیا تھا مولا علی، مولا علی، یہاں ایک معنی ذہن رکھیں، یہاں مولا بمانا خدا نہیں ہے، یہاں مولا بمانا اللہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں مولا بمانا ہے مددگار، یہاں مولا کا معنی ہے دوست، یہاں مولا کا معنی ہے چاہت رکھنے والا، خیر خواہ۔ فرمایا جو مجھے خیر خواہ مانتا ہے اس کو چاہیے کہ حضرت علی کو اپنا خیر خواہ مانے، میں جو مجھے اپنا دوست مانتا ہے حضرت علی کو بھی دوست مانے، جو مجھے اپنا مددگار سمجھتا ہے حضرت علی کو اپنا مددگار سمجھے۔ یہ سارے مولا کے مختلف معنی ہیں۔
تو وہ آج کے دن حضرت علی کی شان میں یہ ایک بڑی حدیث پاک آپ نے جاری فرمائی تھی۔ اور آخر میں آپ سارے بھائیوں کو ایک میسج دوں گا کہ اے میرے پیارے بھائیوں، ساری دنیا کے اندر اس وقت آج کا دن خاص طور پر عظمت قرآن پاک پر منایا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بات کی، تو قرآن پاک صرف اسلام کی کتاب یا اسلام کی رہنمائی کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ پاک نے کئی جگہ پر فرمایا ہے کہ میں نے یہ والی کتاب عظیم ساری کائنات کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ کتنے مقامات میں ایسے ہے، 17واں پارہ دیکھ لیں یا دوسرا پارہ دیکھ لیں، جتنے بھی شاعر اسلام ہیں اللہ پاک نے ہر شاعر کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ ابھی ابھی قربانی گزری، قربانی کے جو ذبیحہ ہوتے ہیں جانور، ان جانوروں کو بھی شاعر میں سے قرار دیا گیا، اور خاص کر وہ جانور جو جاتے ہیں حج کے موقع پر قربانی دینے کے لیے، ان کو بھی شاعر اللہ قرار دیا گیا۔ ایسے جانوروں کی تعظیم کا حکم ہے، ان کے ادب اور احترام کا حکم ہے، ان کو مارنے سے منع ہے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں جانور کہاں اور اللہ پاک کا پاک کلام قرآن عظیم ہدایت کتاب ہدایت یہ کہاں؟ تو جانور کی جہاں تعظیم کا حکم ہے تو وہاں قرآن پاک۔ اس لیے ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہمارے لوگ بھی جو ادھر رکھ لیتے ہیں سر کے نیچے، یہاں نیچے پاؤں پر رکھ دیتے ہیں ایسے کر کے نا، میں اب کرتا نہیں ہوں، لیکن جب پڑھتے ہیں نا قرآن پاک تو یہاں پر ایسے چونکڑی بنا کے ادھر رکھا ہوتا ہے کئیوں نے قرآن پاک، یہاں کئی لوگ نظر آ جائیں گے آپ کو، ایسے پاؤں بالکل پاؤں کے قریب رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر پاؤں پر قرآن پاک رکھنا یہ کیا بے ادبی نہیں ہے؟ بے ادبی ہے یقیناً۔ جب مکہ پاک ادھر جائیں، مدینہ پاک، مکہ پاک میں زیادہ لوگ ایسے سر کے نیچے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، سرانہ بنا کے سوئے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے کئی بھائی اس بات کے گواہ ہوں گے، کئیوں نے شاید دیکھا جو وہاں جاتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اپنے اندر آنی چاہیے۔ ہم لوگ جب سے اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں نا، تب سے کافروں کو ہمت مل رہی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، انہوں کی پتہ۔ ہمارے گھروں میں جب گانے چلتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جب فلمیں چلتی ہیں، ہمارے گھروں کے جب ڈرامے چلتے ہیں، کام ان کا ہے، گھر ہمارے ہیں، پیسہ ہمارا ہے، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے گھر کے افراد جب شادی بیاہوں کے موقع پر ناچ گانا ڈانس وغیرہ سارا کچھ کرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ، سمجھتے ہیں مسلمان اب ایسا ایسا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ علامہ نے جو کہا نا روح محمدی اس کے دل سے نکال دو، روح محمدی اس کے دل سے نکالنے کا مطلب یہ ہے عظمت اسلام نکال دو۔ ان کے دلوں سے عظمت اسلام نکلے گی، عظمت قرآن نکلے گی، عظمت محبوب اکرم علیہ السلام نکل جائے گی، تو پھر وہ وہاں توہین کریں، وہ وہاں قرآن پاک کو جلائیں، وہاں خاکے بنائیں، ہمارے کانوں میں ہمارے سروں میں جوں تک نہیں رینگے گی۔ آپ اور میں ہم تو مذمت کر سکتے ہیں، ہم مذمت کر سکتے ہیں، لیکن وہ جن کے ہاتھوں میں اللہ پاک نے قوت دی ہے، ہتھیار دیے ہیں، وہ بھی ایک میک کو سامنے رکھ کے وہ بھی بیان دے رہے ہوتے ہیں میں بھی مذمت کرتا ہوں، میں بھی مذمت کرتا ہوں۔ بھئی تمہاری مذمت کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تمہاری مذمت کا کیا کریں؟ جب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خبر ملی تھی، ایک یہودی نے مسلمان خاتون کا دوپٹہ وہ باندھ دیا تھا ایک کیل کے ساتھ۔ وہ اس یہودی کی دکان پر بازار کے اندر سے چیز لینے کے لیے آئی، کوئی سامان لینے، پہلے اس نے اپنا دودھ بیچا، دودھ بیچنے کے بعد یہودی کی دکان سے کچھ سامان خریدنا تھا، وہ شرارتی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ایسے کر کے دوپٹہ باندھ دیا، اور وہ بے دھیانی میں اپنا سامان لے کر جب چلنے لگی، اس کو چونکہ پیچھے سے بندھا ہوا تھا تو اس کو کھچ لگی، جس کی وجہ سے وہ گری، گرنے کی حالت میں اس کی چیخ نکلی، مسلمان خاتون۔ تو یہ سارے یہودی بیٹھے ہوئے نے تالیاں بجائیں، ہاں 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 ہاں، ہنسی مذاق کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ وہاں قریب ایک صحابی بیٹھے تھے، بازار تھا، بازار میں آتے جاتے ہیں، صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے بغیر پوچھے، بغیر آقا پاک کی بارگاہ میں گئے، ان سارے یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ ایک مسلمان خاتون کی عزت پر ہاتھ ڈالو؟ انہوں نے بھی آگے سے حملہ کیا، افراتفری پھیل گئی، بندے زخمی ہو گئے خوب سارے۔ آقا کریم علیہ السلام کو خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر تیار کیا، اپنے ساتھ صحابہ کرام کو لیا، اس بازار میں تشریف لائے، آپ نے واضح طور پر اعلان کیا، فرمایا یہودیو میں تمہیں 3 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، 3 دن کے اندر اندر اس بازار کو خالی کر کے یہاں سے نکل جاؤ، جو یہاں ٹھہرا رہے گا میں محمد الرسول اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ فرما رہا ہوں۔ تمہاری جرت کیسے ہوگی ہماری مسلمان خاتون کی عزت پر ہاتھ ڈالو؟ ان لوگوں نے جانے سے انکار کیا۔ قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج، یہ جو بڑے بڑے پہلے سے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، بنو نذیر اور یہ یہودیوں کے بڑے جو قبیلے تھے، ان ساروں کو مدینہ پاک سے نکالنے کا بنیادی واقعہ یہ مسلمان کے ساتھ، جو ان مسلمان عورت کے ساتھ
جن کافروں نے یہودیوں نے بدتمیزی کی تھی، یہ واقعہ بنیاد بنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینہ پاک سے یہودیوں کو نکال دیا، سارے عرب سے فرمایا یہودیوں کو نکال دو، یہاں سے عیسائیوں کو نکال دو، کوئی بت پرست مجھے عرب کے اندر نظر نہیں آنا چاہیے۔ اٹھا کے دیکھیے بخاری اور مسلم شریف، یہ سٹینڈ لیا ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو امن کے دائی ہیں۔ یہاں کہتے ہیں نا امن 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 امن، امن یہ ہے جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان خواتین کی عزت کے لیے عطا فرما رہے ہیں۔ تو آج کل ہمارے ہاں بیٹھ پر جناب کافی ہو گیا ہے کہ تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ دے دی، مذمت کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بڑے پیمانے پر بڑے لوگ جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے، آپ میں سے کئی بھائی ہیں ماشاءاللہ جن کے بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں گے، ان کو بڑے پیمانے پر سمجھائیں کہ بھائی اس درجے پر جا کے ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے، تاکہ ہمارا قرآن پاک، ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارا اسلام اپنے امن و امان سے خوب پھیلتا پھولتا رہے، اور اس کی توہین سے ہر طرح کا بندہ اپنے آپ کو پیچھے رکھے اور وہ بھی اپنی عاقبت برباد کرنے سے بچا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے۔